بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه عز من قائل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ رب العزت کا بے انتہا بے حد و حساب اس بات پہ شکر کہ اس نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. اولاً بہت زیادہ مبارکباد ہمارے ان پیارے ہونہار محنتی اور سعادت مند روحانی اسلامی بیٹوں کو. حافظ فیضان اعظم جن کا تعلق راجوال سے ہے. بیٹے موبائل بند کر دیں، کھیل لینا اس کے ساتھ، آواز نہیں آنی چاہیے موبائل کی، سائلنٹ موڈ پہ. حافظ فیضان اعظم جن کا تعلق راجوال سے ہے. حافظ حسیب الرحمن ان کا تعلق بھی راجوال ہی سے ہے. حافظ سفیان عبدالستار ان کا تعلق ہڑپا سے ہے، ہڑپا ضلع ساہیوال. حافظ حماد نعیم جن کا تعلق بکاپور سے ہے، اور حافظ معاذ ارشد جن کا تعلق چھبر ہٹاٹ سے ہے. بیٹے آپ کے لیے آج کے دن بہت خوشیوں کا دن، مسرت اور سعادت کا دن. مسلسل 2.5-3 سال کے 2 سال کے رت جگہ شب بیداریاں، سحر خیزیاں، گھر سے دوریاں، جس مقصد کے لیے آپ نے اختیار کی، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرمایا. اور بہت زیادہ مبارکباد ان کے والدین کو. یہ تو والدین ہی جانتے ہیں کہ ان چھوٹے پیارے بچوں کو اس عمر میں اپنی آنکھوں سے جدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ان والدین کو بہت زیادہ مبارکباد جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے معصوم پیارے بچوں کو
اپنی آنکھوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے جدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقصد عظیم کو بھی تکمیل کے پہلے مرحلے میں الحمدللہ پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سراپے تشکر و امتنان ہیں، شکر گزار ہیں، وہاں ہمیں یہ احساس بھی ستاتا ہے کہ یہ جو دین کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کی خدمت جس طرح سے کرنی چاہیے یقیناً ہم ویسے نہیں کر پاتے۔ کہیں کوئی کوتاہی، کہیں کوئی کمزوری، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری وہ کمزوریاں معاف فرمائے۔ اور اس عظیم موقع پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ان اساتذہ کرام کو بھی بالخصوص، جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ ان بچوں کو ماں باپ کی طرح انگلیاں پکڑ پکڑ کے چلایا، کہیں محبت دی، کہیں ڈانٹ پلائی، کہیں پیار کیا، اور کبھی انہی کی خاطر ان کو کچھ معمولی سرزنش بھی کی۔ یقیناً حفظ کے اساتذہ دنیا بھر کے تمام اساتذہ میں سے اس لحاظ سے ممتاز ترین، نمایاں ترین اور افضل ترین ہے کہ وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی تقریب کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک، جب سب انبیاء و شہداء و صدیقین و صالحین مجتمع ہوں گے، اس روز محشر کی تقریب میں اللہ ان بچوں کو، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو جنت کی خاص نعمتیں نصیب فرمائے، اور وہاں ان کی کامیابی اور کامرانی کا رب کریم خود اعلان فرمائے۔ اس مناسبت سے میں نے آج آپ کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتوں کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 وہ عظیم صورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انزلت علی اللیلہ سورتان، اے عقبہ آج رات اللہ نے میرے اوپر 2 صورتیں ایسی اتاری ہیں، لم یر مثلہما قط، ان کی دنیا میں کبھی کوئی مثال اللہ نے پیدا کی ہی نہیں، بے مثال صورتیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، بالکل منفرد اور بے مثال صورتیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما تعوذ متعوذ بمثلہما قط، جس طرح ان صورتوں سے پناہ اور حفاظت ملتی ہے، اس طرح کی پناہ اور حفاظت کے لیے ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے حفاظت کے لیے، جادو جنات اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کے لیے مختلف دعائیں پڑھتے رہتے تھے، مختلف وظیفے پڑھتے رہتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی وظیفے چھوڑ دیے اور اپنی زندگی کا معمول ان دو صورتوں کو بنا لیا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اتنی عظیم دو صورتیں ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتے۔ اگر تکلیف زیادہ ہوتی تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں یہ صورتیں پڑھتی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت لیتے ہوئے انہی کے ہاتھ مبارک کو ان کے جسم پہ پکڑ کے پھیر دیتی۔ ان صورتوں کی تلاوت صبح شام نمازوں کے بعد رات کو سوتے ہوئے ساتھ قل هو اللہ احد شامل کر کے، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رات کو جب آپ آرام فرمانے کا آپ کا ارادہ ہوتا تو یہ آخری دو صورتیں اور ساتھ قل هو اللہ احد ایڈ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، جن کو ہم عرف عام میں تینوں کل کہتے۔ آخری تینوں کل آپ پڑھتے، تلاوت فرماتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک دفعہ تلاوت کی تینوں صورتیں۔ تلاوت کرنے کے بعد یوں اپنے ہاتھ مبارک میں پھونک مارتے، جس میں ہلکی سی لعاب کی بھی آمیزش ہوتی۔ اس طرح کی پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے انور پہ ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، جسم کے اگلے حصے پہ ہاتھ پھیرتے، اور پھر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا باقی جسم پر بھی ہاتھ پھیرتے۔ اور یہ عمل اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 مرتبہ کرتے۔ جس قدر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، معنی کو سمجھ کے، گہرائی کے ساتھ یہ صورتیں پڑھیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں آتے جائیں۔ ان دونوں صورتوں کا بنیادی پیغام ہے پناہ میں آنا۔ اعوذ، دونوں اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، یہ ان کا بنیادی پیغام ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز سے خوف کھا رہے ہوں، اس کے شر، اس کی اذیت، اس کی تکلیف، اس کی ایذا رسانی سے، اور آپ یہ بھی محسوس کرتے ہوں کہ میں خود نہیں بچ سکتا، کوئی طاقتور ہستی ہو جو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، تو اسے پناہ کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بنیادی پیغام یہی ہے کہ اللہ، دنیا میں شر بڑے ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، آزمائشیں پھن پھیلائے کھڑی ہیں، کہیں جنوں میں سے، کہیں انسانوں میں سے، کہیں اپنوں میں سے، کہیں بیگانوں میں سے، کہیں تیری مخلوقات میں سے، کہیں رات کے اندھیروں میں سے۔ اے اللہ، میں تنے تنہا نہیں بچ سکتا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ جس کو ہم عرف عام میں تعویذ کہتے ہیں نا، تعویذ،
وہ بھی اسی سے ہے۔ تعویذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ میں دینا۔ آپ دنیا کے کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی پرچی لکھ دیتا ہے، گویا پھر وہ آپ سے کہتا ہے اس کو بازو پہ باندھ لیں، گردن میں باندھ لیں، دائیں پہ باندھ لیں، بائیں پہ باندھ لیں، فلاں جگہ پہ باندھ لیں۔ جب آپ اس کے لیے لفظ تعویذ استعمال کرتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بابا جی نے، اس بزرگ نے جو مجھے لکھ کے دیا ہے، اب میں اس کی پناہ میں، اس کی حفاظت میں آ گیا۔ کتنی بد نصیبی ہوگی کہ ہم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے مؤثر، سب سے افیکٹو، سب سے عظیم تعویذ، اگر آپ کو تعویذ چاہیے، حفاظت چاہیے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی، ان دونوں سے بہتر حفاظت اور پناہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ ان کو چھوڑ کر ان کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے، اور تعویذات کے بارے میں ایسے ایسے لطیفے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس جتنا زیادہ رش ہوتا ہے نا تعویذات کا، بالعموم اکثر ان کے تعویذ اوٹ پٹانگ، لا یعنی الفاظ، ادھر ادھر کی باتیں، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے تعویذ ان کے بچوں کے جو رف ورق والے رجسٹر ہوتے ہیں نا، انہیں باندھ ان کے تعویذ بنا دیتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ بس اس نے دے دیا اب سب کچھ ہو جائے۔ یہی عقیدہ اگر آپ اللہ کے بارے میں بنائیں، اللہ کی ذات کے بارے میں بنائیں، قرآن مجید کے بارے میں بنائیں، ان آخری صورتوں کے بارے میں بنائیں، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے حفاظت فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں حفاظت میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ رب الفلق، اس رب کی پناہ میں، الفلق جو صبح کا رب ہے۔ الفلق کا ایک معنی ہے صبح، بنیادی طور پہ فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، کسی چیز کو چیرنا، اس کو پھاڑنا۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ رات کے پردے کو پھاڑتا ہے، اس میں سے صبح کی سفیدی کو نمودار کرتا ہے۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ صبح، اے اللہ تو اتنی طاقتوں والا کہ تو رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، تو صبح کو نمودار کرتا ہے، تاریکیوں کے پردے ختم کر کے تو صبح کی روشنیاں، صبح کی سفیدیاں، ان کی چادر کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ اے اللہ تو اتنی طاقتوں والا ہے، تو جو میرے اوپر اندھیری راتیں چھائی ہیں، تیرے لیے یہ ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ جو میری زندگی کی راتیں ہیں، جو میری مشکلوں کی راتیں ہیں، تو آئے روز پوری دنیا کی راتیں ختم کرتا ہے اور پوری دنیا کو صبح کے نور میں لے جاتا ہے۔ تو میری زندگی کی جو راتیں سخت ہوئی ہیں، اے اللہ تیرے لیے ان کو دور کرنا کیا مشکل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ایک دوسرا معنی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا یہ کیا ہے کہ الفلق کا معنی ہے الخلق، مخلوق، المفلوق، ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں
وہ بھی کسی وجود کو پھاڑ کر پیدا ہوتی ہے، کسی وجود سے علیحدہ ہو کر اسے ٹکڑے کر کے اس میں سوراخ یا شگاف کر کے کسی طریقے سے پھاڑ کے ہر چیز اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ آپ اناج کو دیکھ لیں، گٹھلی پھٹتی ہے اور اس سے اناج، ہمارے پودے اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر زمین بھی پھٹتی ہے، شق ہوتی ہے اور وہ اندر سے چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ حیوانات کو دیکھ لیں تو رحم مادر کو پھاڑ کے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس معنی میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، جن میں سر فہرست جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ کل اعوذ برب الفلق کا معنی ہے اے اللہ تو تمام مخلوقات کا رب ہے، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تمام قسم کی ایذا اور تکلیف دینے والی چیزیں بھی تیری ہی مخلوق ہیں، میں ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ اندھیری رات میں چور، ڈاکو، عزت کے لٹیرے، جنات، شیاطین، جادوگر اور اس طرح کے لوگ اندھیری رات کے اندھیروں میں ہی شرارتیں کرتے ہیں۔ بلکہ بعض میڈیکل سائنس کی یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اندھیرے کے اندر جراثیم بھی پلتے اور وہ بھی اندھیرے میں ان کے حملے کے امکانات بڑھ جاتے اور سورج کی روشنی سے وہ ختم ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ پھونکنے والیوں سے مراد ہے پھونکنے والی نفوس، نفس عربی زبان میں مؤنث، مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ بالعموم جادو، ٹونا اور اس طرح کی بیماریوں میں عورتیں زیادہ ملوث ہوتی ہیں، تو اس لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والوں، پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیسا جامع لفظ ہے۔ حاسد، حسد، بہت ظالم انسان ہوتا ہے حاسد۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بعض حاسد ایسے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے، ان کے وجود سے ایسی لہریں، ایسی شعائیں خارج ہوتی۔ ہمارے ائمہ کتنے عظیم تھے اس دور میں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ یہ بات لکھ رہے کہ جو محسود کے لیے نقصان دہ ہوتی، اور اسی لیے نظر بد کا ایک علاج یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نظر لگانے والا انسان ہے، عائن، اگر پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اسے کہا جائے کہ اپنے اعضاء کو مخصوص انداز میں
دھو کے وہ جو پانی ہو اس کے جسم کا، اس کے ساتھ جس کو نظر لگی ہے وہ نہائے، اس سے اللہ اسے شفا دے گا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اس کا طریقہ کار تو اہل فن ہی بہتر بتائیں گے کہ اس حدیث پہ عمل کا کیا طریقہ ہے، وہ علیحدہ تفصیل کا متقاضی ہے۔ میں صرف اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ علاج بالمثل کیا جا رہا ہے۔ اسی کے جسم سے لہریں خارج ہو کر معیون اور محسود پہ اثر انداز ہوئی تھی، اور اسی کے جسم سے اب لہریں خارج ہو کر اس کے علاج کا ذریعہ بھی بن جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اگر پتہ ہے تو یہ بھی علاج ہے، اگر علم نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ سورۃ الفلق بھی کافی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ہر حاسد کے شر سے، وہ کوئی بھی ہے، معلوم ہے یا مجہول، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ حسد بہت ظالم چیز ہے۔ ما خلا جسد من حسد، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کوئی جسد ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پہ کسی نہ کسی سے حسد کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے۔ البتہ آگے اس کی کیٹیگریز مختلف ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے حسد کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کا حسد صرف خیال کی حد تک ہوتے ہیں۔ اچھا اس کو عزت کیوں ملی ہے، اس کو وقار کیسے مل گیا؟ شیطان خیال پیدا کرتا ہے، وہ فوری کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اہل ایمان سب سے اونچا مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ دل میں حسد کا خیال بھی پیدا ہو تو بندہ سمجھ لیتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جس کے بارے میں خیال پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو تو نے نعمت دی ہے، تیری نعمتوں میں کون سی کمی ہے، تو اپنے اس بندے کو اور نعمتیں نصیب فرما۔ حسد کا خیال تو آ گیا نا پھر بھی۔ تو اس معنی میں سلف صالحین کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہے۔ کسی نہ کسی سطح پہ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ یہ خیال پیدا کر دیتا ہے، اور جب پیدا ہو تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ایمان والوں کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا مداوع کرتے ہیں، اور فوراً جس کے بارے میں حسد پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل کو یاد کر کے اس کے لیے دعائے خیر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ میرا بھائی ہے، تیرا بندہ ہے، تیرے فضل میں کیا کمی ہے؟ کیا اس کو دینے سے میرے پاس دینے کے لیے تیرے پاس کچھ بچے گا؟ نہیں، تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہیں۔ اے اللہ اس بندے کو اور نصیب فرما دے جو اس طرح سے حسد کا جس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے نا، اور وہ اتنا اعلیٰ اس کا علاج کر لے تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں بلکہ علاج کرنے کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت سے پتہ نہیں اللہ اسے کیا خوش نصیب کر دیں۔ کچھ حاسد وہ ہوتے جو حسد کا علاج نہیں کرتے، تو حسد آہستہ آہستہ ان کے دل میں بیٹھتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے۔ کچھ حاسد کہتے ہیں اللہ یہ چیز اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اور بدترین حاسد وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں اللہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور بدترین قسم کے حاسد وہ ہوتے ہیں
جو بعض دفعہ اپنے حسد کی وجہ سے پھر تکلیف دینے کے منصوبے بناتے ہیں۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، اوپر آسمانوں میں بھی اور نیچے زمین پر بھی۔ آسمانوں میں پہلا گناہ حسد کا ہوا کہ شیطان نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پہ حسد کیا، اور زمین پہ پہلا گناہ بھی حسد کا کہ جناب آدم کے دو بیٹوں نے ایک دوسرے پہ، قابیل نے حابیل کی قربانی کے قبول ہونے پہ حسد کیا، اور اس وجہ سے اس نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی یا تمام مخلوقات کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں اللہ کی ایک صفت آپ نے اس کا واسطہ دیا ہے، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو تمام کائنات کا صبح کا رب ہے۔ پھر آگے آپ نے پناہ مانگی ہے مختلف چیزوں سے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، پھر رات کے شر سے، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کے شر سے۔ اللہ کی ایک صفت بیان کر کے آپ نے 4 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے۔ اگلی صورت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں تمام انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ملک الناس، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود برحق ہے۔ 3 صفتیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی۔ رب، جو کسی چیز کو پیدا کرے، اس کو نشو و نما دے، تدریجاً اس کو ارتقا دے، ہر مرحلے میں اس کی ضرورت کا خیال رکھے، حتیٰ کہ وہ چیز اپنے نقطۂ کمال اور عروج کو پہنچ جائے۔ جو ہستی یہ کام کرے اسے رب کہتے ہیں۔ رب الناس، جب آپ پہ مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے آپ دوڑتے ہیں اپنے مربی کی طرف، ماں کی طرف، باپ کی طرف، بڑے بھائی کی طرف، بڑی بہن اپنی آپی کی طرف، کیونکہ آپ اسے بڑا طاقتور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو تکلیف آتی ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے، تو بھاگتا ہے باپ کی طرف، ماں کی طرف۔ اگر تکلیف اس سے بڑی ہو، بندہ محسوس کرے کہ ماں باپ مداوا نہیں کر سکیں گے، تو پھر وہ جاتا ہے وقت کے بادشاہ کی طرف، بڑی اتھارٹیز کی طرف۔ اگر وہ محسوس کرے کہ نہیں ان سے بھی کام نہیں بنے گا، تو پھر بندہ بھاگتا ہے ایک ایسی ہستی کی طرف جس کو وہ واسطہ دے کے کہتا ہے کہ اللہ سب جواب دے گئے ہیں، اب اس تکلیف سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ قربان جائیں، اس صورت میں کیا حسن ہے! یہ جو فطری ترتیب اس صورت میں اسی ترتیب سے اللہ کی صفات آئی۔ قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں سب سے پہلے تیری حفاظت، برب الناس،
تیری حفاظت میں اس لیے آتا ہوں کہ تمام انسانوں کا رب تو ہے. تیری رحمتیں میرے لیے ماں کی گود سے بڑھ کے، تیری حفاظتیں میرے لیے باپ کی پدرانہ شفقتوں سے کہیں بڑھ کے، تیری پناہیں میرے لیے دنیا کی تمام گودوں ترام مربیوں سے بڑھ کے. قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا. پھر آپ کہتے ہیں ملک الناس، اے اللہ دنیا کے بادشاہ کیا ہے؟ تو پوری انسانیت کا بادشاہ ہے. ساری بادشاہیاں تیرے اوپر ختم، سارے اختیارات تیرے آگے سب کے سب بے بس. میں تیری حفاظت میں آتا ہوں کہ تو سب انسانوں کا بادشاہ حقیقی تو ہے. پھر آپ کہتے ہیں الہ الناس، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں تو سب انسانوں کا معبود ہے. تو اللہ کی 3 صفتیں آپ بیان کرتے ہیں. ان دونوں صورتوں کو آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت کا واسطہ دیا ہے اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ ان 4 چیزوں کا تعلق آپ کی دنیاوی نقصان سے ہے. مخلوقات کا شر آپ کے جسم کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو نقصان پہنچاتے، اولاد کو نقصان پہنچاتے. اندھیری رات جسم و جان کا نقصان کر سکتی ہے نا. اسی طرح سے گھروں میں پھونکنے والے، جادو ٹونا کرنے والے، وہ بھی آپ کا کوئی جانی مالی دنیاوی نقصان کرنا چاہتے ہیں. حاسد، وہ بھی آپ کا کوئی جانی مالی دنیاوی نقصان کرنا چاہتے ہیں. تو دنیاوی نقصان کو آپ نے کم سمجھا. 4 چیزوں کی پناہ کے لیے اللہ کی ایک صفت کا واسطہ دیا، اور سورۃ الناس میں آپ پناہ مانگتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. یہاں اللہ کی آپ نے 3 صفتیں بیان کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہاں ایمان کا نقصان ہے. قل اعوذ برب الناس، تمام انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتے. ملک الناس، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے. آگے ایک ہی چیز ہے، اس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں. وہ اتنی خطرناک ہے اور اس کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے اللہ کی 3 صفتوں کا واسطہ ڈالا. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار ہٹ ہٹ کے چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسواس وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس چھپ چھپ کے ہٹ ہٹ کے بار بار وسوسہ ڈالنے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وسوسہ کتنی خطرناک چیز ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی خیال جو برا ہو اور آپ کے دل میں پیدا ہو، اسے وسوسہ کہتے ہیں. اور آپ کے دل میں جو خیال اچھا پیدا ہو اسے الہام کہتے ہیں. جو اچھا خیال پیدا ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور برا خیال یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جنات کی طرف سے ہوتا ہے، نفس امارہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس وسوسے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. دنیا کی ہر برائی وسوسے سے شروع ہوتی ہے، برے خیال سے شروع ہوتی ہے. زانی پہلے ہی دن زنا نہیں کرتا،
کئی مہینوں تک اس کے دل میں یہ شیطان خیال پیدا کرتا رہتا ہے. چور پہلے ہی دن چوری نہیں کرتا، ایک عرصہ دراز تک شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے. شرابی پہلے ہی دن شراب نہیں پیتا، ایک لمبے عرصے تک شیطان اس کے دل میں اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے. قاتل پہلے ہی دن قتل نہیں کرتا، ایک عرصہ دراز تک شیطان یہ وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے اس سورہ مبارکہ کا یہ پیغام ہے کہ اپنے خیالات سے جنگ کیا کریں. برا خیال آئے فوراً اس کو دبا دیں. خیال کو آپ نے نہ دبایا، وسوسے سے آپ نے جنگ نہ کی، تو وہی وسوسہ آپ کا خیال، پھر ارادہ، پھر عزم، پھر برائی، پھر عادت، پھر آپ کی فطرت بن جائے گا. اور جب وہ فطرت تک پہنچ جائے پھر آپ کے لیے شاید توبہ کرنا مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان دونوں صورتوں کا فہم ہمیں صحیح معنی میں نصیب فرمائے. ہم انہیں ہر وقت پڑھتے رہیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں. رات کو پڑھتے ہوئے جب یوں کریں نا آپ، ہاتھ پھیریں جسم پہ، تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہاتھ پھیرنے کے بعد بندہ ایک قلعے کے اندر بند ہو گیا ہو. یوں ہاتھ پھیرتے نا، یوں لگتا ہے میں نے تینوں کل پڑھ کے ہاتھ پھیر لیے، ایسے ہے جیسے میں قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا ہوں. ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب آپ شیطان سے اتنی پناہ طلب کر رہے ہیں اور اتنے فکر مند ہیں وسوسے سے، شیطان سے، جنات سے، تو پھر آپ کو کام بھی ایسے کرنے چاہیے جن سے آپ کو پناہ ملے. یہ کہہ دینا کافی نہیں میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اور دوستی شیطان کے ساتھ رہے. پھر اللہ کی طرف بھاگیں، شیطان سے جان چھڑائیں. یہ بھی اس صورت کا پیغام. مثلا شیر آ رہا ہے، بھاگا بھاگا، دھاڑتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا، منہ اس نے کھولا ہوا ہے آپ کی طرف، اور آپ کے پاس قلعہ ہے. آپ وہاں کھڑے کھڑے کہتے ہیں میں قلعے کی حفاظت میں آتا ہوں، اور وہاں کھڑے رہتے ہیں، حرکت کرتے ہی نہیں وہاں سے. تو قلعہ آپ کو کیا کرے گا؟ آپ شیر کا نوالا بنیں گے. اور آپ کا یہ کہنا صرف کہ میں حفاظت میں آتا ہوں فائدہ نہیں دے گا. فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے دعا بھی کریں، شیر کو بھاگتا آتے دیکھیں، اس جگہ سے بھاگ بھی جائیں اور قلعے میں پہنچیں اور دروازہ بند کر لیں. جب آپ اتنی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا. تو ان صورتوں کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، دوڑ دھوپ دین کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عنایت فرمائے. دوبارہ مبارکباد ہو ان بیٹوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، تمام ادارے کو ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اداروں کے معاونین اور اس ادارے سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے احباب کو بھی، ان سب کے لیے اللہ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا.